یہ آیت کریمہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم میں سے ہر شخص امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کا فرد ہے، اور اس کے لحاظ سے تم میں سے ہر فرد جو ہے وہ خود اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیدا کیا۔ وہ صرف اپنے مفاد کو نہیں دیکھے گا صرف، بلکہ وہ پوری امت کے پورے انسانیت کی فلاح و بہبود کی فکر کرے گا۔ اب اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ بھائی سب سے پہلا کام تو بے شک یہ ہے کہ انسان خود مسلمان بنے، صحیح معنی میں مسلمان بنے۔ سب سے پہلا فریضہ تو انسان کا یہ ہے کہ خود اپنی اصلاح کرے۔ علیکم انفسکم، اپنی خبر لے کہ میں آیا واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، اور سنت کی اتباع کرے، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، ہر چیز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرے۔ یہ تو پہلا فریضہ ہے ہی تمہارا۔ تمہارے اخلاق ویسے ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، تمہارا کردار ویسا ہونا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، تمہاری عبادتیں ویسی ہونی چاہیے، تمہارے معاملات ایسے ہونے چاہیے۔ یہ سارے کے ساری تو فریضہ ہے ہی تمہارا، اور اس کی تھوڑی سی تفصیل پچھلے دنوں میں آپ کو سورہ حجرات میں عرض کرتا رہا ہوں کہ کس طرح مسلمان آپس میں زندگی گزارے، کن کن چیزوں سے پرہیز کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، الزام نہ لگائیں، تہمت نہ لگائیں، تانے نہ دیں، مذاق ایک دوسرے کا نہ اڑائیں، غیبت نہ کریں۔ یہ ساری باتیں انسان کو اپنی زندگی میں اپنانی ضروری ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو، بلکہ تم پوری انسانیت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، لہذا تمہارے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو، نیکی کی طرف دعوت دو اور برائی سے روکو۔ تو یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، صرف کسی ایک گروہ کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ جب وہ کوئی برائی ہوتا دیکھے تو اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے کہ کوئی شخص برا کام کر رہا ہے، تو کوئی برائی ہو رہی ہے، تو جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکے۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخاطب ہے وہ لوگ جن کو کسی زندگی کے کسی دائرے میں اقتدار حاصل، اگر حاکم ہے اس کو پورے ملک پر، پوری قوم پر اقتدار حاصل، تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ کوئی منکر ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہاتھ سے روکے۔ یا کسی کو اگر اپنے گھر پر اقتدار حاصل ہے، کوئی اپنے گھر کا سربراہ ہے اور گھر میں کوئی برائی ہوتے دیکھتا ہے، تو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اور یہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، اس ادارے میں کوئی خرابی ہو رہی ہے تو اس سربراہ کا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے۔ اور اگر اقتدار نہیں، استطاعت نہیں، تو اگر کوئی برائی ہوتے دیکھ رہا ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو ختم کرنے کی کوشش، یعنی کم از کم نصیحت کرے، اس سے کہے بھائی یہ کام برا ہے، یہ ناجائز ہے، آپ اس سے بچو، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، قیامت میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ بچائے اس گناہ کا خمیازہ تمہیں آخرت میں جا کر بھگتنا۔ تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرو، اس کی اصلاح کی کوشش۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی ایسی مصیبت مجبوری کی حالت آ جائے کہ زبان سے کسی برائی کے اوپر نکیر کرنا بھی انسان کے لیے ممکن نہ رہے، اس کی طاقت سے باہر ہو جائے، اندیشہ ہے کہ اگر میں زبان سے کہوں گا یہ مجھے مار ڈالے گا یا مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا جو میرے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا، تو پھر کم از کم دل سے تو برا۔ یہ 3 درجات بیان فرمائے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں خوب سمجھ لیجئے کہ یہ درجات اسی طرح ہیں جس طرح میں نے بیان۔ پہلا درجہ جو ہے ہاتھ سے روکنا، یہ ہے صاحب اقتدار کے لیے، جس کو کہیں اقتدار حاصل، چاہے ملک کا اقتدار ہو، چاہے ادارے کا اقتدار ہو، چاہے اپنے گھر کا اقتدار۔ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے یہ کہ وہ جا کے اپنے ہاتھ سے روکے، اس کا ہر انسان اس کا مکلف نہیں۔ آپ یعنی جب باہر نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے منکرات سامنے آتے ہیں،
اللہ بجائے اوریانی ہے، فحاشی ہے، سینما ہے، خدا جانے کیا کیا ہے، فحاشی بے پردہ عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو اب ہمارے یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے افراد پر عائد نہیں کیا کہ تم جا کے ہاتھ سے اتار دو یا ہاتھ سے اس کو بگاڑ دو. یہ فریضہ ہر انسان، عامی انسان کے اوپر عائد نہیں. یہ فریضہ کس پر؟ اصحاب اقتدار، کہ وہ یہ ہاتھ سے اس کو روک. اس لیے کہ اگر یہ حکم دے دیا جاتا کہ ہر آدمی جس چیز کو منکر سمجھے وہ اپنے ہاتھ سے جا کے اس کو ختم کر دے تو ایک لاقانونیت پھیل جائے، ایک انارکی پھیل جائے، انتشار ہو جائے. اور شریعت سب سے زیادہ جس چیز کو برا سمجھتی ہے وہ مسلمانوں میں انتشار، اس کو سب سے زیادہ برا سمجھتی. لڑائی جھگڑا تصادم، اس کو برا سمجھتی ہے. یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز. لہذا جب کوئی، ہر ایک انسان کا کام نہیں کہ ہاتھ سے روکے. ہاں جہاں اس کو اقتدار حاصل ہے گھر میں اپنے، وہاں اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے کوئی غلط کام کر رہے ہیں جو ناجائز ہے شرعن، اس کو ہاتھ سے روکنا. وہاں صرف زبان سے کہنا کافی نہیں. تمہیں اقتدار حاصل ہے، تمہارا فرض ہے کہ ہاتھ سے روکو. اور دوسرا درجہ جو بیان فرمایا وہ یہ کہ اگر تمہیں ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم صاحب اقتدار نہیں ہو، تو پھر اس صورت میں زبان سے روکو. زبان سے روکنے کے معنی یہ ہے جو دوسری جگہ فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، کہ نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ مند ہو. کیا مطلب یہ ہے کہ جہاں کچھ تھوڑی سی بھی امید ہو کہ میں نصیحت کروں گا تو یہ شاید باز آ جائے گا. جہاں تھوڑی سی بھی امید. اور ایک داعی کو، ایک مبلغ کو، ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو ہمیشہ یہ امید رکھنی چاہیے. کیا رکھنی چاہیے؟ کہ میں جس کو پیغام پہنچا رہا ہوں امید ہے کہ وہ سن لے گا اور سن کے اس کے اوپر عمل کرے.